السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صفا ٹی وی نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں 10 بڑی اہم خبریں صفا ٹی وی نیوز پر۔ سپریم کورٹ نے مولانا کلیم صدیقی کی اتر پردیش جانے کی درخواست کو رد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے اپنے بھتیجی کی برسی پر رشتہ داروں کو پرسہ دینے کی اجازت مانگی تھی۔ مولانا کو سپٹمبر 2021 میں تبدیل مذہبی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور مئی 2023 میں شرطی ضمانت پر رہائی دی گئی تھی، اس شرط پر کہ وہ اتر پردیش میں داخل نہیں ہوں گے۔ جسٹس ایس سی شرما کی بینچ نے کہا کہ موت گزشتہ سال ہوئی تھی اور آپ پہلے بھی درخواست دے سکتے تھے۔ مولانا کے وکیل نے درخواست واپس لینے کی اجازت مانگی جو منظوری کے لیے دی گئی تھی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM نے تلنگانہ کے سرکاری لوگوں میں چار مینار کی علامت کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چار مینار تلنگانہ کی تہذیب اور تاریخ کی نشانی ہے۔ حکومت نے لوگوں سے چار مینار ہٹانے کا منصوبہ بنایا ہے، جس سے AIMIM نے سوشل میڈیا پر چیلنج کیا، جس پر حیدرآباد کے MP بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے بھی اس کو طلب کے ریپوسٹ کیا ہے۔ AIMIM نے حکومت سے یہ بھی کہا ہے کہ چار مینار کے آس پاس کے علاقوں میں ترقیاتی کاموں جلد مکمل کیے جائے، جس میں چار مینار کے پروجیکٹ، سڑکوں کی توسیع، نائٹ بازار اور پارکنگ لاٹ کی تعمیر شامل ہے۔ ورنگل تلنگانہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر ورنگل میں 9 سال کے لڑکے نے دھوپ میں کھیلنے سے منع کرنے پر خودکشی کر لی ہے۔ یہ واقعہ میونسپلٹی میں پیش آیا ہے، جہاں تیسری جماعت کے طالب علم سدھو گرمی کی چھٹیوں میں زیادہ وقت دھوپ میں کھیلتے ہوئے گزر رہا تھا۔ اس کی ماں نے اسے غصہ کیا، جس پر اس نے دل برداری ہو کر سیدھے اپنے گھر سے فین سے لٹک کر پھانسی لے لی ہے، جبکہ گھر والے باہر گئے ہوئے تھے۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ مسلم مرد اور ہندو عورت کے درمیان شادی مسلم پرسنل لاء کے تحت جائز نہیں ہے، چاہے وہ اسپیشل میرج ایکٹ 1954 کے تحت رجسٹر ہو۔ ایک انفرادی کپل نے پروٹیکشن مانگی تھی اپنی شادی کو رجسٹر کروانے کے لیے، لیکن عدالت نے کہا ہے کہ یہ شادی فسادی ہوں گی۔ اسپیشل میرج ایکٹ کے مذہبی رہنماؤں کے بغیر شادیوں کی اجازت دیتے ہیں، لیکن پرسنل لاء کے تحت ممنوع چیزوں کی قانون نہیں بنتے۔ سعودی عرب میں لاکھوں عازمین حج کی آمد جاری ہے۔ مدینہ منورہ کے شہزادے محمد بن عبدالعزیز ایئرپورٹ پر مختلف ممالک سے عازمین پہنچ رہے ہیں۔ اب تک 1270 انٹرنیشنل سے عازمین آ چکے ہیں۔ عازمین کچھ دن مدینہ میں قائم رہنے کے بعد مکہ مکرمہ جائیں گے، جہاں جدہ ایئرپورٹ پر بھی عازمین حج کی آمد جاری ہے۔ سعودی منسٹری اور انٹرس کے مطابق 2 جون کے بغیر اجازت مکے میں داخل ہونے پر سخت سزا دی جائیں گی۔ غزہ میں اسرائیل باربریک نسل خاشی کرنے پر ایک فلسطینی نجد نرس کو نیو یارک کے ہاسپٹل سے نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے، جہاں حسن جبار کے حملے اور ولادت کے دوران بچوں کو کھو دینے والی ماؤں کے لیے کام کرنے پر ایوارڈ ملا ہے۔ ایوارڈ کی تقریب میں انہوں نے اسرائیل جنگ کی نسل خاشی قرار دیا ہے۔ 7 مئی کو ایوارڈ ملا، جس کے بعد انہیں اس مہینے کی آخری میں نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ لگنو ہیلتھ ہاسپٹل کے ترجمان کے مطابق حسن جبر کے پہلے سے منتخب کیا گیا تھا کہ کام کی جگہ پر اس معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار نہ کرے۔ سمندری طوفان ریمل کے تحریک پٹی جنوبی مغربی موسمیات موسم کیرل کے ساحل میں شمال مشرقی حصوں تک پہنچ گیا ہے۔ موسمیات کے مطابق طوفان بنگال اور بنگلہ دیش میں تعلق مچا رہیں گی، لیکن اب یہ شمال مشرق میں آنے کی سمبھاونا بتائی جا رہی ہے۔ موسمیات کے ادارے کا کہنا ہے کہ جنوبی مغربی موسمیات 30 مئی کو 2024 کو کیرل میں داخل ہوں گا۔ یہ ہندوستان کے شمال مشرقی کئی علاقوں تک پہنچ چکا ہے۔ 15 مئی کو موسمیات نے اعلان کیا تھا موسمیات 21 مئی تک کیرل پہنچ جائیں گا۔ تلنگانہ میڈیکل کونسل نے صحت عامہ کی حفاظت کا مقصد کے غیر مند ڈاکٹر کی سرگرمیوں پر بڑھتی ہوئی خواہشات کو دور کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں
چیکنگ جاری کی ہے۔ علاقے جہاں طبی پریکٹس کی کمی ہوئی، کونسل کے نیشنل میڈیکل کمیشنز ایکٹ کے سختی سے نافذ کیا گیا ہے۔ غیر مزاج پینشنرز کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ اس جانچ کے دوران 55 افراد پائے گئے ہیں جو AMC ایکٹ کے دفعہ 54 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ غیر مجاز اینٹی بائیوٹکس انجیکشن، ممنوع حملہ گولیاں تجویز کرتے ہوئے یہ خفیہ آپریشن تھیٹر میں بھی پائے گئے ہیں، نتیجے میں بند کرنا پڑا۔ امریکہ نے غزہ کے ساحل سے لگی گئی $320 ملین کی فلڈنگ جٹ کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جٹ صرف 12 دن میں ٹوٹ گئی ہے۔ اسرائیل خبر سائٹس کے مطابق JT کی بھری مالیت اور مشترک کے بعد جوٹ موسمی حالات اور شدید باد جھٹکوں کی وجہ سے ناکام رہی۔ مرمت کے کام کو ایک ہفتے سے زیادہ عرصہ لگنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کو چینل کے 12 ٹیلی ویژنز نے اس واقعے کو امریکہ کے لیے شرمناک قرار دیا ہے۔ امریکہ کو تو فوج افسوس نے JT کی غزہ کی موسمی اور کے لیے غیر موسم ہونے کی تسلیم کیا ہے۔ ناظرین فی الحال کے لیے اس نیوز میں اتنا ہی، دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ہیں صفا ٹی وی نیوز پر تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائے تاکہ آنے والے سبھی نیوز نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر ٹھنڈی دکھنے والی چیز آئس کریم نہیں ہوتی؟ آئس کریم اور فروزن ڈیزرٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ فروزن ڈیزرٹ کو بنانے کے لیے ویجیٹیبل آئل اور ونسپتی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور آئس کریم کو بنانے کے لیے ریئل ملک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ریئل ملک آئس کریم مطلب امول آئس کریم۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پارٹی اور فنکشن میں آپ کے مہمان صرف امول آئس کریم ہی کھائیں؟ یا آپ ایک دکاندار ہیں اور آپ اپنے کسٹمرز کو امول آئس کریم سیل کرنا چاہتے ہیں؟ تو چلے آئیں، یونیڈ انٹرپرائزز، ساؤتھ انڈیا کا سب سے بڑا امول آئس کریم ڈسٹریبیوٹر۔ 1000 ہو یا 1 لاکھ، ہم ہیں آپ کی خدمت اور دعوت کے لیے ہمیشہ تیار۔ آج ہی تشریف لائیں، یونیڈ انٹرپرائزز، beside Lifeline Hospital, Chandrayan Gutta, Hyderabad. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔